میرے دوستو ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ تھے نا، حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تھا. یہ حضرت عبداللہ تھے نا، حضرت عبداللہ ایک مرتبہ کہیں راستے سے جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی آ رہا تھا. بھائی سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی، اب حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ تھے، سارے لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے. سامنے سے کوئی بوڑھا آدمی آ رہا تھا لکڑی کا سہارا لے کے. حضرت عبداللہ نے جب وہ بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر پڑے. اب جب وہ اتر پڑے تو سارے دوست اتر پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بوڑھا آیا نا، اس کی عزت میں اتر گیا. تو سب نے کہا وہ تو بوڑھا ہے، گاؤں کا رہنے والا. حضرت عبداللہ نے کہا ایسا مت بولو. حضرت عبداللہ نے اپنا گھوڑا ان کو دے دیا، اپنا گھوڑا ان کو دے دیا، اور جو بیگ میں کپڑے تھے نا وہ کپڑے نکال کے دے دیے. اس کے بعد میں 1000 درہم اس بوڑھے کو دے دیے. جب گھوڑا دے دیا، کپڑے دے دیے، 1000 درہم کس کو دیے؟ ارے بھائی کہو کس کو دیے؟ وہ بوڑھے کو دے دیے. تو جتنے ساتھ میں تھے نا حضرت عبداللہ کی کہنے لگے وہ گاؤں کا رہنے والا، ارے اس کو 10 درہم بھی دیتا تو خوش ہو جاتا، ایک جوڑ کپڑا دیتا خوش ہو جاتا. تو نے تو گھوڑا بھی دے دیا، کپڑے بھی دے دیے، 1000 درہم دیے. حضرت عبداللہ فرماتے تم سمجھتے ہو میں نے دیا؟ میں نے لے لیا. کیا فرمایا؟ میں نے کہا لے لیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنا اچھا خاصا گھوڑا دے دیا اور سارے کپڑے اٹھا کے دے دیے، 1000 درہم دے دیے اور کہتے لے لیا. کہاں دے دیا؟ جنت لے لیا. کیا کہا؟ جنت. کہا بوڑھا گاؤں کا رہنے والا، اس کو دینے سے تیرے کو جنت مل جائے. کہا وہ بوڑھا نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جب میرے ابا زندہ تھے روز صبح شام ملاقات کے لیے آتا تھا، اور میرا ابا اتنا حسب تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے ابا کا انتقال ہو جائے پھر بھی تیرے ابا کا حق ادا کرنا. صحابہ نے پوچھا ابا کا انتقال ہو گیا اب کیسے حق ادا کروں؟ کہا تیرے ابا کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خدا تجھ کو جنت نصیب کر دے گا. کہا میں نے تو جنت کما لی، میرے ابا کے دوست کے ساتھ میں نے اچھا معاملہ کیا، میں نے تو جنت کما لی. یعنی ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو جنت. بولو ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو جو ڈائریکٹ ابا کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوگا. وہ آئے تھے نا، ایک بیٹے آئے تھے، بات سننا، ایک بیٹے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے مال مانگتا ہے، جب دیکھو جب پیسہ 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 پیسہ، میرا باپ مجھ سے پیسے ہی مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے باپ کو بلا کے لا. وہ لڑکا جب باپ کو بلانے گیا جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا وہ باپ آئے گا شکایت سنے گا، لیکن تو اس باپ کو اتنا پوچھنا کہ جب یہ شکایت ہو رہی تھی تو تیرے دل میں کیا بات آ رہی تھی. بس حضرت جبرائیل تو چلے گئے. وہ لڑکا کس کو لے کر آیا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لڑکا کس کو لے کر آیا؟ ساتھ میں بولو نا، کس کو لے کر آیا؟ اپنے ابا کو لے کر آیا. کہا اللہ کے رسول یہ میرا باپ ہے، کیا اس نے مجھ کو بڑا کیا، کیا پیدا کیا؟ جب دیکھو جب پیسہ پیسہ پیسہ، ہر وقت پیسہ مانگتا. وہ باپ رونے لگا. کس کے سامنے؟ اللہ سے. کہا اللہ کے رسول بات برابر ہے، میں معذور آدمی ہوں، میں کما دھما نہیں سکتا. یہ میرا بیٹا کماتا دھماتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے مانگتا ہوں، اس کی ماں کے لیے مانگتا ہوں، اور اس کی خالہ کے لیے مانگتا ہوں، اسی کے لیے تو پیسہ مانگتا، باقی تو میں اور کوئی پیسہ نہیں مانگتا. ہمارے نبی نے فوراً وہ بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ ٹھیک ہے یہ تو نے کہہ دیا، لیکن تیرے دل میں اس وقت کیا گزرتا ہے وہ مجھ کو بتا دے. تیرے دل میں کیا گزرتا ہے وہ مجھ کو بتا دے. تو وہ بات کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ میں بول کچھ رہا ہوں، دل میں کچھ سوچ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اللہ نے مجھے بتایا، بتا دے تیرے دل میں کیا گزرتا. وہ باپ نے کہا کہ جب بیٹا میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا اور مجھے خبر ملی کہ آپ مجھ کو بلا رہے ہو، تو میرے دل میں صرف ایک بات آئی کہ آج بیٹا نبی کے سامنے باپ کی شکایت کرتا ہے. آج بیٹا نبی کے سامنے باپ کی شکایت کرتا. وہ ان راتوں کو بھول گیا جن راتوں کو وہ بیمار ہوتا تھا تو میں بھاگ بھاگ کے اس کے لیے دوائی لاتا تھا. وہ ان راتوں کو بھول گیا کہ جب یہ بیمار ہوتا تھا اور یہ رات کو دوا پی کے سو جاتا تھا، لیکن اس کا باپ رات کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوتا تھا. باپ بار بار اٹھتا تھا، میں بار بار اٹھتا تھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا تھا کہ میرے بچے کا بخار اترا کہ نہیں اترا، میں کل کیا کروں گا. اور آج یہ بیٹا نبی کے دربار میں مجھ کو بدنام کرتا ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی نے جب یہ سنا فرمایا جا انت و مالک لابیک. اس بچے کو کہا تیرا باپ پیسہ مانگے گا اس لیے کہ تیرا پیسہ وہ تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کا ہے. میرے پیارے دوستوں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ گھر میں اپنے اماں ابا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب ایک بات بتا دوں بھائی، بتا دوں نا بھائی، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اس لیے کہ ہم کو نتیجے پر پہنچنا ہے، پہنچیں گے انشاءاللہ. بھائی بتاؤ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو میرے جوانوں کرو گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ بات ایسی ہے میرے دوستوں میں بار بار کہتا ہوں اور دل میرا بھی بہت کانپتا ہے اور کہنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بس صبر اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جو جگہ خالی ہو گئی تھوڑا مل جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اطمینان سے بیٹھو. کچھ لوگ بہت دبے دبائے بیٹھے ہوئے, اطمینان سے بیٹھو. اچھا میرے دوستوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف اتنی بات بتا دوں میرے دوستوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام, کسی کا مرتبہ, بھائی اتنی بات تو آپ مانتے ہو, ایمان ہے ہم سب کا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مدینے پاک میں اللہ کے رسول رو رہے ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے رو رہے؟ آپ کیا لے کے رو رہے اور آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. وہ سارے صحابہ حیران کہ اچانک ہمارے نبی کو کیا ہوا, اتنا رونا اتنا رونا. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پیارے نبی رو رہے ہیں. میرے دوستوں, جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ روتے کیوں ہو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میں کیوں روتا, میں کیوں روتا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو. ہمارے نبی نے فرمایا میں اس لیے روتا, اذکروا امی, مجھ کو میری ماں یاد آ رہی. کیا فرمایا؟ اذکروا امی, مجھ کو میری ماں یاد آ رہی. اور کیا فرمایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ارے میرے دوستوں, کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کاش میری ماں زندہ. یہ وہ نبی ہے جن کے قدم کو جبرائیل نے چوما ہے. ارے چوما کہ نہیں چوما؟ یہ وہ نبی ہے جن کو جنگل میں درختوں نے اور پتھروں نے سلام کیا. وہ نبی فرماتے اذکروا امی, مجھ کو میری ماں یاد آ رہی, کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی. اور میرے دوستوں سننا, اتنی پتے کی بات, اتنی عجیب و غریب بات. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ, انا ابن 6 سنین, فرمایا میں 6 سال کا تھا. کہو ساتھ میں کہو, ہمارے نبی کیا فرماتے, میں کتنے سال کا تھا؟ ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا تھا, میں میری ماں کے ساتھ آ رہا تھا, راستے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا تھا, مجھے کچھ نہیں معلوم موت کیا ہے, مجھے کچھ نہیں معلوم زندگی کیا ہے. ہمارے نبی فرماتے میں تو بیٹھا تھا, لوگوں نے قبر کھودی, کھودنے کے بعد میری ماں کو قبر میں رکھا, اس کے اوپر مٹی مارنا شروع کی. ہمارے نبی فرماتے صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, مجھے گھڑی وہ ابھی بھی یاد ہے کہ جب لوگ میرے ماں کی قبر پر مٹی ڈالتے تھے تو میں زور زور سے روتا تھا اور کہتا تھا میری ماں کے اوپر مٹی کیوں ڈالتے, میری ماں پر مٹی کیوں ڈالتے. ہمارے نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب لوگ مجھے لے کر جانے لگے تو میں نے سب کو چھوڑا اور ماں کی قبر سے نپٹ گیا اور میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, میں آؤں گا تو میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میرے دوستوں, ہمارے نبی فرماتے گئے کہ کتنی مرتبہ میں نے ہاتھ چھڑایا, کتنی مرتبہ ماں کی قبر سے چمٹ گیا, کتنی مرتبہ ہاتھ چھڑایا, کتنی مرتبہ ماں کی قبر سے چمٹ گیا. ہمارے نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب لوگ مجھے زبردستی لے کر جانے لگے, میں پکارتا تھا میری ماں, اے میری ماں, اے میری ماں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اذکروا امی, آج بھی یاد کرتا ہوں, کاش کہ میری ماں, ارے بولو نا, کاش کہ میری ماں. اور پھر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا میرے صحابہ میں تو چاہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں چاہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھاؤ, تم میرے پیچھے پڑھو. اور سامنے کھڑکی کھلے اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دے, محمد آجا, محمد آجا, محمد آجا, اللہ کی قسم نماز توڑ دوں گا اور ماں کی خدمت میں چلا جاؤں گا. بھائی میرے پیارے دوستوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں, میں بات ختم کرتے کرتے ایک بات, آخری بات, اسے کافی وقت ہو چکا, تقریباً 12:30 ہو چکے ہیں. میرے دوستوں میری آخری بات اور فائنل بات سن لو, عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اتنی بات تو ہم کو معلوم ہو گئی, پیرانے پیر سے محبت کرنا فرض. ارے بولو محبت کرنا, ولیوں سے محبت کرنا فرض, نبی سے محبت کرنا فرض. لیکن ایک بات آج میں چاہتا ہوں میرے سنکھیڑا کے بھائیوں, ایک سبق لے کر اٹھو انشاءاللہ. بھائی لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. وہ کیا سبق لے کر اٹھنا؟ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور نبی کے چہرے کو اپنا لیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی, کون 3 باتوں کے لیے تیار ہے؟ قبول فرمائے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. بھائی قرآن تو بہت پیارا کلام ہے نا, ارے بولو نا, بہت پیارا کلام ہے نا. میرے دوستوں وہ حضرت جنید بغدادی, کون حضرت؟ یہ سننا میں آپ کو بتاؤں, پھر ہم نماز کی تشکیل کریں گے اور اس کے بعد بات ختم کریں گے. لیکن یہ واقعہ سن لو, آپ کی برکت سے یاد آیا. بھائی بتا دوں نا واقعہ, آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ وہ حضرت جنید بغدادی سوئے ہیں, ارے بولو, رات کو خواب میں آئے, کون؟ آقا محمد رسول اللہ. کیا فرمایا؟ جنید اٹھو. ہمارے نبی فرماتے جنید جنید اٹھو اٹھو, جنید اٹھو, تمہارے محلے میں وہ آدمی کا انتقال ہو گیا, جاؤ اٹھو اٹھو, دفن کا معاملہ کرو اور جنازے کی نماز بھی پڑھاؤ. حضرت جنید بغدادی راتوں رات اٹھے. بھائی حکم کس کا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. حضرت جنید بغدادی اٹھے اور معلوم کیا تو واقعتاً محلے میں وہ آدمی کا انتقال ہو گیا. لیکن کس کا انتقال ہوا؟ جو بالکل جاہل, ان پڑھ آدمی, غریب آدمی, جاہل آدمی, ان پڑھ آدمی. حضرت جنید بغدادی گئے, جب وہاں گئے تو سارے لوگوں نے کہا حضرت آپ آ گئے, یہ تو جاہل آدمی, ان پڑھ آدمی. کہا ہٹو. حضرت جنید بغدادی نے کہا جاہل ہو کہ ان پڑھ ہو, کفن کا معاملہ بھی میں کروں گا, دفن کا معاملہ بھی میں کروں گا, اور جنازے کی نماز بھی میں پڑھاؤں گا. حضرت جنید بغدادی نے سب معاملہ کا پورا محلہ تعجب کرے کہ ان پڑھ آدمی, جاہل آدمی, غریب آدمی, جو کچھ جانتا وانتا نہیں, وہ مر گیا. جنید بغدادی ان کے جنازے کی نماز پڑھانے آئے. ارے جنید بغدادی خود قبر میں اترے. ارے جنید بغدادی نے کفن کا بندوبست کیا. میرے دوستوں حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے. کہو حضرت جنید بغدادی
سارے معاملے سے واپس آئے، پھر سو گئے. خواب میں کون آئے؟ ارے بولو نا، کون آئے؟ جناب نبی کریم. ساتھ میں بولو، جناب نبی کریم. سننا بہت پیاری بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول آپ نے مجھے کیوں بھیجا؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے کیوں بھیجا؟ وہ آدمی کون تھا؟ کون سا عمل تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنید اٹھو اور جا کر ان کی بیوی سے پوچھو وہ کیا عمل کرتے تھے. سننا، حضرت جنید بغدادی گئے، بیوی پردے میں، پوچھا کہ تیرا شوہر کون سا عمل کرتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا دفن کا معاملہ تو کرے، دفن کا معاملہ تو کرے اور جنازے کی نماز بھی تم ہی پڑھاؤ. بیوی نے کیا کہا کہ وہ میرا شوہر تو جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا. ارے بولو نا، قرآن پڑھنا بھی آتا. لیکن بیوی نے کہا کہ اس کا ایک عمل تھا. سننا میرے پیارو، بیوی نے کہا اس کا ایک عمل تھا. کیا عمل تھا؟ اس کا ایک عمل تھا، جب بھی صبح ہوتی فجر پڑھتا، غسل کرتا اور غسل کرنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھتا اور یوں اپنی انگلی گھماتا. اس کے اوپر قرآن پڑھنا آتا تو نہیں تھا، وہ قرآن کے اوپر یہ انگلی گھماتا 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 نیچے تک آتا، پھر صفحہ پلٹتا، پھر گھماتا گھماتا. وہ بیوی کہتی، میں کبھی ہنستے ہنستے کہتی تھی کہ کیا انگلی گھماتے ہو، پڑھنے تو آتا نہیں اور صفحہ کیوں پلٹتے ہو؟ پہلا صفحہ پورا ہوا تو نہیں. لیکن کہتے وہ روزانہ یہ کرتا تھا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو جنازے کی نماز پڑھانے کا حکم دیا. سننا، حضرت جنید بغدادی واپس آئے، رات کو سوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنید وہ میرے قرآن سے محبت کرتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن محبت کے ساتھ قرآن پر انگلی گھماتا تھا. اے جنید تجھے نہیں معلوم، میں نے اس کی مغفرت کی اور جتنوں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی آج میں نے سب کو معاف کر دیا. میرے دوستو یہ کون تھا جو قرآن پر؟ میرے دوستو جو قرآن پہ انگلی گھماتا ہو اس کو جنت ملے تو جو قرآن پڑھتا ہوگا کیا اس کو جنت نہیں ملے گی؟ میں کہوں نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر، بولو نا بھائی، بولو نا. عمل کرو گے انشاءاللہ؟ کہو ان کی محبت میں جیئیں گے انشاءاللہ اور انہی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. غوث پاک کے دامن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی دامن، ارے بولو نا کوئی دامن. میرے پیارے دوستو کیا اللہ نے ان کو علم دیا تھا؟ 18 سال کی عمر، 18 ایئرز اولڈ. ارے 18 سال ہو جوان. بھائی 18 سال تو بالکل ہی یعنی ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھا. اور ہوا کیا؟ پیران پیر جہاں رہتے تھے، سننا، پیران پیر جہاں رہتے تھے نا، علم دیکھو کیسا تھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا. پیران پیر جہاں پر رہتے تھے وہاں جو بڑا شہزادہ تھا، کون شہزادہ اس زمانے میں چلتا تھا، بادشاہ شہزادہ، وہ شہزادے نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی مانو؟ وہ شہزادہ ہوتا بھائی، مال کا گھمنڈ دماغ پہ ہوتا. وہ شہزادے نے قسم کھا لی. کیا قسم کھائی؟ اللہ کی قسم، میں دنیا میں ایک عبادت کروں گا اور ایسے کروں گا میرے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ کرے گا تو میری بیوی کو 3 طلاق. سمجھنا مسئلہ. وہ شہزادہ قسم کھاتا ہے. کیا قسم کھاتا؟ میں عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا، اکیلا کروں گا، دنیا میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب وہ شہزادے نے کہہ تو دیا. اب پورا سارے علماء کو جمع کیا. سارے علماء نے کہا ایسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی اکیلا دنیا میں کرے. ارے ہو سکتی؟ ارے آدمی قرآن پڑھے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھتا ہوگا. ارے تو نماز پڑھے گا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں نماز ہوتی ہوگی. ارے تو اذان دے گا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اذان ہوتی ہوگی. تو روزہ رکھے گا تو دنیا میں کسی نے تو روزہ رکھا ہوگا. ارے تو زکات دے گا تو کوئی تو زکات دیتا ہوگا. بھائی ایسی عبادت ہو سکتی کہ آدمی اکیلا کرے دنیا میں؟ ارے بولو، آپ بولو، ہو سکتی؟ اب جب نہیں ہوگی تو بیوی کو، ارے بیوی کو. اب معاملہ بڑا گرم ہونے لگا. ارے سنو، معاملہ بڑا گرم ہونے لگا. کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر کو بلایا جائے، تو دوسرے لوگوں نے کہا وہ تو 18 سال کا جوان ہے، ابھی علم سے فارغ ہوا، اسے کیا پتا ہوگا. لیکن خیر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا. فرمایا علماء کرام، میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، یہ آدمی اکیلا عبادت کرے گا، کوئی اس کے ساتھ میں عبادت نہیں کرے گا. تو سب نے کہا کہ شیخ عبد القادر تم ذرا سوچ کے بولو، یہ کوئی بھی عبادت کرے گا، کوئی نہ کوئی تو دنیا میں کرتا ہوگا. ارے چلو یا سب کو کہہ دو قرآن نہ پڑھے یا اکیلا پڑھے، لیکن دنیا کے کونے میں تو کوئی قرآن پڑھتا ہوگا، کوئی ذکر تو کرتا ہوگا، کوئی کلمہ تو پڑھتا ہوگا. پیران پیر نے فرمایا، وہ شہزادہ تھا نا، کہا ہم لوگوں کو مکہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مکہ. چنانچہ مکہ پہنچے. وہ تو شہزادہ تھا. کہا یہاں کے حاکم کو کہہ دے کوئی بھی کعبے کا طواف نہ کرے، کوئی بھی کعبے کا طواف رکا دیا گیا. سارے لوگ طواف سے رک گئے، ہٹ گئے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اے شہزادہ جا طواف کر، تو دنیا میں وہ عبادت کرتا، تو ہی کرتا، تیرے سوا کوئی نہیں کرتا. اور کوئی کرے گا طواف؟ وہ شہزادے نے طواف کیا، کہا تیری بیوی طلاق سے بچ گئی. میرے پیارے دوستو، جس اللہ کے ولی کی 18 سال میں یہ عقل سلیم ہوگی، وہ کیسا زبردست اللہ کا ولی ہوگا، کتنا زبردست عالم ہوگا، کتنا. اور میرے پیارے دوستو، یہ میں تقریر کر رہا ہوں،
میں کر رہا ہوں تقریر، یہ اگر مائک نہ ہو نا تو یہ پیچھے والے کو میری آواز نہیں جاوے. کوئی کتنا بھی بولے کہ قاری احمد علی بہت زور سے بولتا، لیکن کتنا زور سے بولے گا بھائی، کتنا زور سے بولے گا؟ قاری احمد علی بولے گا 100 آدمی کو سنائے گا، ارے 200 کو سنائے گا، 500 کو سنائے گا، 1000 ہوں گے تو پیچھے والے کہیں گے مولانا آواز نہیں آتی. اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، جب آپ کا مجمع جمتا تھا تو 30-30 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اور اس زمانے میں کیسے تقریر ہوتی تھی معلوم؟ یہاں مولانا بولے، درمیان میں پھر وہ بولے، پھر درمیان والا وہاں بولے، پھر وہاں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا کیا انتظام تھا؟ یہ تو ابھی کی ٹیکنالوجی ہے بھائی، تو ابھی کی ٹیکنالوجی کے یہاں بیان ختم، یہاں کیسٹ آؤٹ. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب ابھی کی جدید ٹیکنالوجی. اس زمانے میں مائک کہاں تھا، لاؤڈ اسپیکر کہاں تھا؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے، الحمدللہ 30 ہزار کا مجمع تھا، درمیان میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ بولو گے میں ترجمہ کروں گا، پیچھے والے نے کہا میں کروں گا، پیچھے والے نے کہا میں کروں گا. پیرانے پیر نے فرمایا مجھے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ، عبد القادر بولتا جائے گا، پہاڑ کے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوگا میری آواز وہاں بھی پہنچنے والی. گوشت کا دامن کیا فرمایا؟ میری آواز پہاڑ کے. اور حقیقت میں ایسا ہوتا، بیچ میں پہاڑ ہوتا، لوگ پہاڑ کے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، اور پہلی صف والا کہتا، جو پہلی لائن میں بیٹھا وہ کہتا اللہ کی قسم جس طرح میں نے سنا پہاڑ کے پیچھے والے نے اسی طرح آواز سنی. اب کوئی مجھے پوچھے کہ پھر تیرے کو کائے کو مائک کی ضرورت پڑی، تیرے کو کیوں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت پڑی؟ میرے دوستو، ہم لوگوں کا بیان اللہ ہی قبول فرماوے، اللہ ہی قبول فرماوے. بلکہ کبھی کبھی تو ہم سے غلطی ہو جاتی، بیان میں بھی غیبت کر بیٹھتا ہے، دوسروں کی برائی کر جاتا، اللہ حفاظت فرماوے. یہ میرے دوستو، یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اور وہاں سے چل کر پیرانے پیر کی امانت ہے. اللہ نے اس امانت پر بٹھایا، کبھی اللہ خیانت نہ کراوے، اللہ حفاظت فرماوے. خیر میرے دوستو میری بات سننا، یہ سوال ہوتا ہے کہ پیرانے پیر جب بیان کرے 30 ہزار کا مجمع، پہاڑ کے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، آواز ادھر بھی جاتی ادھر بھی جاتی، اور پہلی لائن میں جو بیٹھا وہ بھی اسی طرح سنتا، آخری لائن میں جو بیٹھا اسی طرح سنتا. ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور کہا پیرانے پیر تمہیں نبی کا صدقہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ بتاؤ کہ آپ کی آواز اتنے دور کیوں جاتی ہے؟ سنو گے جواب، سنو گے دل کانپ جاتا میرے دوستو. اس لیے جب لوگوں نے آ کر پوچھا حضرت یہ تو بتاؤ، کوئی بھی بیان کرنے والا آوے تو بیچ میں ترجمان، بیچ میں تکبیر بولنے والا، بیچ میں آواز دینے والا، اور آپ جب بیان کرنے کے لیے آتے اور 30-30 ہزار کا مجمع ہوتا، نہ کوئی مائک ہے نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے نہ کوئی ترجمان ہے، ارے پہاڑ کے پیچھے بھی آپ کی آواز جاتی ہے. پیرانے پیر نے ایک مرتبہ فرمایا تعجب مت کرو، پہاڑ کے پیچھے میری آواز جاوے، تعجب مت کرو، میں یہاں بولتا ہوں، جنگل کے درندے بھی سن رہے ہیں، اڑنے والا پرندہ میری آواز کو سنتا ہے، اور وہ مچھلیاں جو سمندر میں بہتی ہے وہ بھی میری آواز کو سنتی ہے، اور وہ چوٹی جو بل میں ہے وہ بھی میری آواز کو سن رہی ہے. میرے پیارے دوستو سب جمع ہوئے، حضرت اس کی وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا معاف کر دو، اس کی وجہ تو میں نہیں بتاؤں گا. جس نے فرمایا؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اس کی وجہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں بیان کرتا ہوں تو اتنا آواز کہاں سے کہاں تک پہنچی. سب نے بہت کہا حضرت بتا دو، حضرت بتا دو. ایک روز حضرت ایسے عجیب وجہ میں آئے، فرمایا سنو آج بتاتا ہوں. فرمایا میں بیان نہیں کرتا تھا. کیا فرمایا؟ میں بیان، اور بڑے بڑے اکابرین کا نام لیا، وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، میں بیان نہیں کرتا تھا. میری عمر ہی کیا تھی، میں 17-18 سال کا، میں بیان نہیں کرتا تھا. میں خواب میں سویا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا. کہو سبحان اللہ، کتنا پیارا خواب ہوگا. اللہ کی قسم میرے دوستو ہمارے سارے خواب اس خواب کے اوپر قربان ہو جا رہے ہیں. کیا فرماتے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ایک رات میں سویا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کو دیکھا. پیرانے پیر فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ابو بکر بھی مجھ سے ناراض، عمر بھی مجھ سے ناراض، عثمان بھی مجھ سے ناراض، علی بھی مجھ سے ناراض، اور چاروں کے چار میرے نبی کے سامنے میری شکایت کرتے. پیرانے پیر فرماتے چاروں ناراض ہے اور میری شکایت کرتے کہ اللہ کے رسول اس کے پاس اتنا علم ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتاتا نہیں، یہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا نہیں، برائی سے روکتا نہیں. کہتے میرے پیارے نبی میری طرف دیکھے کہا عبد القادر جب علم ہے اور قرآن حدیث کا علم ہے پھر لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں؟ پیرانے پیر فرماتے میں خواب میں بہت رویا. میں نے کہا ابو بکر مجھ سے ناراض نہ ہو، عمر فاروق مجھ سے ناراض مت ہو، عثمان غنی مجھ سے ناراض نہ ہو، مولا علی مجھ سے ناراض نہ ہو. کہا کہ ناراض مت ہو، میں تو اس سے بیان نہیں کرتا، میں بہت گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو نہ بنا سکا، میں کسی کو کیا بناؤں گا، میں اپنے آپ کو نہ بنا سکا، میں کسی کو کیا. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول یہ بن چکا ہے، یہ بن چکا ہے، یہ بن چکا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا
علی اپنا تھوک مبارک لو، ان کے منہ میں رکھو. حضرت علی نے رکھا. پھر حضرت عثمان کو کہا رکھو، پھر حضرت عمر کو کہا رکھو، پھر صدیق اکبر کو کہا رکھو. اور اس کے بعد خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا عبد القادر آجا، تیرا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگا دے. جیسے سینہ لگایا ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں رکھا اور فرمایا عبد القادر جا بیان کر، تقریر کر اور لوگوں کو بلاتا رہے. زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. ارے کثیر محمد کلامت، زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا صلی اللہ. میرے پیارے دوستو، وہ پیرانے پہ کتنے بڑے ہوں گے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، بڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟